السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی ہاتھ نماز شروع کرنے کے بعد جب نیت باندھتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ کوئی ہتھیلی کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی پہنچوں تک ہاتھ رکھتا ہے، کوئی جو ہے اور آگے رکھتا ہے، اور کچھ ناف کے نیچے رکھتے ہیں۔ تو کون سا صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں، افضل اور صحیح طریقہ انسان جب نماز شروع کرے رفع الیدین کر کے ہاتھ کو اس طرح باندھے کہ سیدھے ہاتھ پر الٹا ہاتھ اس طرح رکھے کہ پہنچے جو ہے وہ پکڑ لے، یعنی ہتھیلی کے آگے کا جو حصہ ہے اس کو پکڑ لے۔ یہ طریقہ جو ہے صحیح بخاری میں ہے کہ پہنچے پر پہنچا رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب اس طریقے کو اپنائیں گے تو اپنا ناف سے اوپر ہی سینے پر ہاتھ آئیں گے۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت میں جو ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ کا ذکر ہے، جو عموماً آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور ابو داؤد وغیرہ میں ناف کے نیچے کی بھی ایک روایت ہے، لیکن افضل اور صحیح جو زیادہ تر احادیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ بھئی سینے کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھا جائے کہ پونچے پر پونچا رکھ کر کے جو ہے ہاتھ کو باندھا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ باقی حدیثیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور سب میں جو ہے اختلاف ہے اکثر میں، لہٰذا کوئی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاتھ باندھنے کا کہ جس کی وجہ سے نماز خراب ہونے کا ڈر ہو۔ اگر کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی جو ہے پہنچے پر ہاتھ رکھتا ہے، تو دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ناف کے نیچے والی بھی روایت ہے، بھلے ضعیف ہے وہ، لیکن اگر کوئی اس پر بھی کبھی کبھی عمل کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی اس کی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نماز نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ حدیثیں زیادہ تر سینے پر ہاتھ باندھنے والی بھی اور ناف کے نیچے والی بھی اکثر میں کلام ہی ہے۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔